الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز ایچ ڈی۔ میں ہوں کرن ارشاد۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے ہمارے نمائندہ خصوصی سید وجاہت علی شاہ کی رپورٹ کے مطابق تحریک آزادی اور تحریک ختم نبوت کے رہنما امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری مرحوم کی یاد میں ای لائبریری ساہیوال میں منعقدہ امیر شریعت سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا ہے کہ آزادی اور ختم نبوت کی تحریک سید عطا اللہ شاہ بخاری کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے۔ انہوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر کے ہندوستان کو انگریز تعمیرات سے آزاد کروایا اور کوئی خوف یا لالچ ان کو اپنے مشن سے ہٹا نہ سکا۔ سیمینار کی صدارت مجلس احرار الاسلام پاکستان کے سیکریٹری جنرل عبداللطیف خالد چیمہ نے کی، جبکہ مفتی ذکاء اللہ قاری منظور احمد طاہر، مولانا کلیم اللہ رشیدی، حافظ عابد مسعود ڈوگر، شیخ حجاز احمد رضا، رحمت اللہ وٹو، چودھری ضیاء الحق، قاری سید بن شہید، مولانا عابد رشیدی، شیخ عبداللہ سلیم، محمد قاسم چیمہ، قاری بشیر احمد، قاری عبدالجبار، محمد اسلم بھٹی، مولانا کفایت اللہ، حاجی محمد احسان ادریس اور دیگر رہنماؤں نے شرکت اور خطاب کیا۔ عبداللطیف خالد چیمہ نے اپنے صدارتی خطاب میں کہا کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری کو آج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم تحفظ ختم نبوت کے مشن کو آئندہ نسلوں تک پہنچانے والے بن جائیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن اپنی صفوں سے قادیانیت کو نکالیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ حکومت قادیانیوں کو پروموٹ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کشمیر میں ہونے والے مظالم کے خلاف سید عطا اللہ شاہ بخاری اور ان کے رفقا کرام نے 1930 میں تحریک چلائی اور 30,000 رضاکار گرفتار ہوئے، جبکہ سب سے پہلے احرار کارکن الہی بخش چنیوٹی شہید کشمیر ٹھہرے۔ انہوں نے کہا کشمیر کارز کو قادیانی 1930 سے اب تک نقصان پہنچا رہے ہیں۔ باؤنڈری کمیشن میں قادیانیوں نے سازش کے تحت ضلع گودرسپور کو پاکستان کی بجائے ہندوستان میں شامل کرایا۔ دیگر مقررین نے کہا کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری کا کردار ہمیشہ زندہ رہے گا اور اہل حق شاہ جی کے کردار سے رہنمائی لیتے رہیں گے۔ مزید خالد سید چیمہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا بنائی اور علامہ اقبال کو بے خبر رکھ کر ورگلا کر اس میں شامل کر لیا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کی کوشش سے وہ اس سے الگ ہو گیا اور پھر اس نے اپنی نثر اور نظم میں تا زندگی ختم نبوت کی بات کی اور رد قادیانیت کی بات کی، اور یہ لٹریچر میں بھرا پڑا ہے، ایک پورا ذخیرہ ہے۔ اور جواہر نہرو کے نام ان کے خطوط ہیں، صرف انہی کو اگر پڑھ دیا جائے تو سمجھ آ جاتی ہے قادیانیت اقبال کے حوالے سے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری نے 1934 میں اس وقت کی ساری مذہبی قیادت کو، میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، میں سید حسین احمد مدنی، میں مفتی کفایت اللہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور احرار اور شاہ صاحب کا یہ خاص اسلوب ہے